السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 3 ہے اور آج سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اہدنا ہم کو دکھلائیے، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، دکھلا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ دوسری بات، ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ تیسری بات، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلائیے جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ بزرگان محترم، بندے نے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی بات جب آئی، مدد مانگنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تربیت یوں کی کہ سب سے پہلے جو چیز اپنے رب سے مانگنی چاہیے وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے بندے نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ ایک رب کی تعلیم، بلکہ ایک رب کی عبادت کی تعلیم جس راستے میں دی جاتی ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ توحید، ایمان، یہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں کہا گیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اب صراط مستقیم کا معیار کیا ہوگا؟ اس کی وضاحت یوں کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر پروردگار آپ کا انعام ہوا۔ دنیا میں وہ کون سی جماعت ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ مفسرین نے فرمایا کہ وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی بھیک مانگیں، ہمارے تصور میں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت مبارکہ ہونی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے، وہ سب کے سب صراط مستقیم پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام سب سے پہلے نبیوں اور رسولوں پر ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ غور کریں کہ نعمتوں کی برسات پہلے نبیوں پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ مبارک اور پرامن راستہ عطا فرما دے۔ اسی کے ساتھ ان بدنصیب اور بدبخت افراد کا تصور بھی کیا جائے جو صراط مستقیم سے محروم رہے۔ اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے وضاحت کی گئی کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر اے اللہ آپ کا غضب نازل ہوا، اور ان گمراہوں کا بھی راستہ نہیں چاہیے جو نبیوں کے طریقے سے ہٹ گئے، جو لوگ علم رکھنے کے باوجود محض شرارت سے مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوتا ہے،
اور یہ صفت یہودیوں کی تھی جنہوں نے علم رکھنے کے باوجود عمل کو چھوڑ دیا، اور نصارہ نے عمل کا ارادہ کیا مگر بے علمی کی وجہ سے عمل کے لیے غلط طریقہ اختیار کیا، نبیوں کی اتباع چھوڑ دی اور گمراہ ہو گئے۔ ہم نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر بار یہود و نصارہ کے راستے سے دور رہنے کی دعا کرتے ہیں، مگر کیا واقعی ہماری یہ دعا ہمارے دل سے نکل رہی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو ہماری زندگی کے طور طریقوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں کہیں یہودی طریقے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کہیں نصارہ کو اپنا قبلہ تو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی شکل و صورت، اپنی رفتار و گفتار، اپنا لباس، اپنی وضاقتہ، اپنی تجارت، اپنی معاشرت اور اپنی معیشت کو نبوی طریقے کے مطابق رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا ہماری زندگی سے یہی مطالبہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت کا وظیفہ بنایا گیا تاکہ ہم ہر وقت اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہمارا شمار نیکوکاروں میں ہے یا بدکاروں میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں ہے یا گمراہ لوگوں میں۔ قرآن مجید میں لفظ اہدنا مختلف جگہ پر استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ہے 213 میں ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 101 میں ہے ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 68 میں ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 175 میں ہے یہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اور صراط مستقیم کا تذکرہ بھی صراط کا لفظ کئی جگہ آیا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ وغیرہ وغیرہ۔ اور لفظ انعمت بھی استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر غور کرتے ہوئے رب ذوالجلال سے بار بار ہدایت مانگنی چاہیے، گمراہی سے پناہ مانگنی چاہیے اور رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔